بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فہو اقطع و ابتر و اجزم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، وہ اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل ہیں۔ خلاصۃ الفتاویٰ کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پیتے وقت یا حرام کام کرتے وقت یا زنا کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں حرام سے مراد قطعی حرام ہے، کیونکہ کسی کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے جو استعانت طلب کی جاتی ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی کام کے اندر برکت طلب کی جائے گی جو اچھا کام ہوگا۔ برائی کے اندر برکت طلب کرنا یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جنبی اور حائض کے لیے بطور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ حرام ہوتا ہے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے یہ پڑھنا جائز ہے۔ سورہ انفال کے بعد جو سورہ توبہ آتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح وضو کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، استنجا سے پہلے اور بعد میں، لیکن حالت استنجا اور محل نجاست میں نہیں پڑھے گا۔ اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا تو دوران وضو جب بھی یاد آئے تو وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ وضو کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت، شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت اور شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے کھانے پینے، ذبح کرنے، جمع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، اس ذبیحہ سے کھاؤ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللہِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور رکنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو، اسی طرح چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو۔ آج کل چراغ کی جگہ پر جو ہے یہ الیکٹرک لائٹ ہیں، جب بھی ان کو چلانا ہے تو سوئچ آن کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، برتن ڈھانکتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں، مشک کا منہ بند کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں، اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تزویج کے وقت بسم اللہ اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان کے ضرر سے محفوظ فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے فرمایا کہ اے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ہر کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے سوائے اس کھانے کے کہ جس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی گئی ہوں۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم کے اندر درد ہے اور وہ درد جاتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھو اور 7 بار یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے جسم سے درد جو ہے وہ فوراً چلا گیا۔ اسی طرح ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ شریف کی عادت انسان کو اگر پڑ جائے تو برے کام سے انسان خود بخود باز آ جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے حضرت سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو اس کو خوبصورت لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت انداز کے اندر لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی شراب پیا کرتے تھے، برے کاموں کی طرف تھے، ایک ڈاکو تھے۔ تو انہوں نے راستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت ہی قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ رات کو خواب میں انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا، میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بنے۔ یعنی اللہ کے نام کی تعظیم کی برکت سے آج دیکھیں مقدس اوراق ہوتے ہیں، اخبارات ہوتے ہیں، وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کے اسماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور صحابہ کرام کے مقدس ہستیوں کے جو ہے وہ نام ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے اس کے اوپر پرواہ ہی نہیں کرتے اور اس کو پاؤں کے نیچے روند کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے بیماریاں، عذاب جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے ناموں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دیں تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ بسم اللہ شریف کے جو ہے وہ 19 حروف ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نصف ہے، تو اگر نصف پڑھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، طوفانوں سے، نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو جو شخص مکمل بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کتنی برکات ہوں گی۔ اسی طرح کیسر روم جو تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک خط لکھا۔ خط کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میرے سر کے اندر ہر وقت جو ہے درد رہتا ہے، اس درد کا افاقہ نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے ایک سچا دین لے کر آئے ہیں، آپ میرے لیے کوئی دعا تجویز کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ٹوپی جو ہے وہ بھیجی۔ اب جس وقت وہ کیسر روم ٹوپی کو اپنے سر پہ پہن لیتا، ٹھیک ہے، تو اس کا درد جو ختم ہو جاتا، جب وہ ٹوپی اتارتا تو اس کا درد دوبارہ وہ شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ ایک دن اس نے ٹوپی کھولی اور دیکھا کہ اس کے اندر دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درد جو ہے اس کو دور کرتا تھا۔ بعد ایک مرتبہ کفار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو اس اسلام کی صداقت کے اوپر آپ ہمیں کوئی دلیل بھی بیان کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کا ایک پیالہ منگوایا اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ صحیح سالم رہیں۔ تو جو مجوسی تھے وہ دیکھ کر اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر دین برحق کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب آپ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو ہے وہ جنت کے باغات کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بتا کہ اس کے اندر کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ شخص واقعی ہی گناہ گار تھا، جب یہ مرا تو عذاب کے اندر مبتلا تھا، مرتے وقت اس کی بیوی جو وہ حاملہ تھی اس کے ہاں ایک بچہ ہوا، اس نے اس بچے کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہوا اور اس نے مکتب کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ میرا نام پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب معلم نے اسے پڑھایا، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب کے اندر مبتلا کروں۔ تو اے عیسیٰ اس وجہ سے میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جو ہے میں نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں قتال کا ذکر ہے، لہذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی،
اور ذبح کے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس پورے جملے کے اندر جو اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور ذبح کے وقت رحمت کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جو ہے مکمل بسم اللہ اپنے کاموں کے اندر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو میں نے بیان کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں سے پہلے جو ہے وہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔